بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ماہ شعبان کی عبادت اور ریاضت کے بارے میں چند حقائق سے آگاہ کریں گے۔ ناظرین، عبادت ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ عبادت کے اس نظریے کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیے۔ تو ناظرین، بات ہو رہی ہے عبادت کے نظریے کی۔ اگر آپ عبادت کو ایک نظریے کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو فیض بھی زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، شریعت کے مطابق نماز ایک عبادت ہے اور یہ عبادت فرض بھی ہے، لیکن علم فقر کے مطابق، جو کہ شریعت سے الگ نہیں، علم فقر بتاتا ہے کہ فرض ایک قرض ہوتا ہے جس کی ادائیگی بے حد ضروری ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ مولا مشکل کشا شیر خدا سے ایک روایت منسوب کی جاتی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت نہ تو جنت کی طلب میں کرتا ہوں اور نہ ہی دوزخ کے خوف سے۔ میں صرف اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور ناظرین، سجدہ حقیقی اللہ کے علاوہ کسی کو منسوب بھی نہیں ہوتا۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایک فرض ہے اور فرض ایک قرض ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہاں عبادت کا نظریہ کیا ہے۔ تو ناظرین، عبادت کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ اس قرض کو بھی اپنی وسیع تر رحمت کے صدقے عبادت کا روپ دے دیتا ہے، اور صاحب ایمان کے لیے بخشش کا ذریعہ بھی اسی عبادت پر بناتا ہے۔ ناظرین، عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو توجہ، محبت اور یکسوئی کے ساتھ پکارنے کا نام ہے، اور ناظرین، کسی بھی حاجت کے لیے اللہ ہی کو پکارنا فرض بھی ہوتا ہے۔ اور جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو ایمان بالغیب، توجہ اور محبت کے ساتھ پکارنا شروع کرتے ہیں تو ناظرین، اسے ہم عبادت کہتے ہیں۔ اور عبادت کا نظریہ ہمارے سلسلہ کے بزرگوں کے مطابق یہ بھی ہے کہ آپ صحیح چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھیں اور صحیح کام کو اس کے صحیح وقت پر ہی کریں۔ بالکل اسی طرح ماہ شعبان عبادت اور ریاضت کے لحاظ سے اپنا مقام آپ رکھتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ فرماتی ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، جبکہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اس ماہ شعبان میں کثرت سے ریاضت کرتے، روزے رکھتے اور قیام فرماتے۔ یعنی ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے نقش قدم پر چلنا عبادت ہے۔ ناظرین، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کی ایک خاص رحمت روح زمین پر اپنا نزول کرتی ہے، جس کی نسبت سے عبادت اور حاجت کے لیے کیے گئے روحانی عمل اللہ کے حضور جلد قبول ہوتے ہیں۔ ناظرین، عبادت اور ریاضت کے یہ مختصر نظریات ہمیں بزرگوں سے سینہ بسینہ ملے ہیں، جو کہ ہم نے اس ویڈیو میں مختصر ترین طور پہ بیان کیے ہیں۔ اب ہم آپ کو شعبان کی عبادت کے لیے ایک مختصر سا حوالہ دیں گے، جس پر عمل کر کے آپ ماہ شعبان کی نفلی عبادت سے زیادہ فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اس مہینے کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ملتی ہے، اس لیے اس مہینے میں درود ابراہیمی جیسی نفلی عبادت کو زیادہ ترجیح دیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہر قسم کی عبادت سے پاک ہے، لیکن پھر بھی وہ خالق حقیقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ یعنی ناظرین، نظریہ عبادت میں مخلوق کے لیے عبادت میں محبت کا شامل ہونا بے حد ضروری ہے۔ اسی چیز کی نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ شعبان میں اعلیٰ ترین نفلی عبادت درود ابراہیمی کی ہے۔ اگر آپ ماہ شعبان میں درود ابراہیمی کا وظیفہ کرتے ہیں تو اس کے ثمرات سے آپ تا زندگی مستفید ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے نوچندی جمعرات سے درود ابراہیمی کا وظیفہ کرنا ہے۔
وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت اور حسب تفیق صدقہ لازمی ادا کرنا ہے۔ آپ نے ناظرین کوشش کرنی ہے کہ صدقہ صرف ضرورت مند افراد کو ہی پہنچے۔ اس کے بعد آپ نے ہر نماز میں آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور دل پر اس میں اللہ کا تصور رکھتے ہوئے آپ نے دل سے درود ابراہیمی کی تلاوت 313 بار کرنی ہے۔ ناظرین تسخیر کا یہ روحانی عمل بے پناہ افضل ہے، جس کی خیر و برکت سے اور ماہ شعبان کی روحانی طاقت کی نسبت سے ہر حاجت اور عبادت قبول بھی ہوگی، اور اللہ کی رحمت کے صدقے اللہ آپ کے دل پر اس وقت کا روحانی فیض بھی جاری کریں گے۔ ناظرین عبادت اور ریاضت کے قبول ہونے کا معیار فکر اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہماری عبادت اور ریاضت اللہ کے ہاں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اس سوال کے جواب میں یہاں پر میں ایک حدیث مبارکہ لازمی بیان کرنا چاہوں گا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ فرماتی ہیں کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر وظیفہ کرنے سے آپ کا دل خود بخود ہی نیکی کی طرف مائل ہوگا اور گناہ سے دور ہو جائے گا تو سمجھ لیں آپ کی عبادت اور آپ کی ریاضت اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ ناظرین ماہ شعبان کا وقت بے حد قیمتی ہے، اس وقت کی نسبت سے کیا گیا کوئی بھی روحانی عمل اللہ کے ہاں جلد قبول ہوتا ہے۔ نیکسٹ آنے والے پروگرام میں ہم آپ کو 14 اور 15 شعبان کا وظیفہ بتائیں گے، جس کی خیر و برکت سے حاجت کا حصول یقینی ہوگا۔ مزید آنے والے روحانی پروگراموں سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا اور گھنٹی کے آئیکن کو لازمی پریس کریے گا۔ وظائف، نقوش اور کسی بھی روحانی مسئلے کے حل کے لیے آپ راشد بھائی کے نمبر 0308851959 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔